برکت پاتے ہیں, قوت پاتے ہیں. آمین. سو آج ہم خدا کے کلام میں سے ہجی نبی کا صحیفہ ہے. پہلا باب اور اس کو ہم پڑھیں گے. پہلی آیت سے دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشو بن یہوصدق کو ہجی نبی کی معرفت خداوند کا کلام پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا. تب خداوند کا کلام ہجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے. اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا. تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے. تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی. تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے. اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو. پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی. خداوند فرماتا ہے تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا, اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا. رب الافواج فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے. اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے. خدا کی نام کی میرے عزیزوں, یہ جو میسج پڑھا گیا ہے اس بیان میں اس وقت جب لوگوں کو فقط اپنے ہی گھروں کی فکر تھی اور خدا کا گھر, خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر گرا. اور پھر یہ لکھا کہ کیا یہ تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے. اور لوگوں نے یہ کہا کہ خدا کے گھر کی تعمیر کا وقت ابھی نہیں آیا. یہ بہانہ ان لوگوں کے اندر. بائبل میں جو خدا کے گھر ہیکل کی جو بات کی گئی ہے اس میں سب سے پہلی جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کا مقصد جو بتایا گیا ہے وہ ہے عبادت. موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری کیا کرے, عبادت. پھر خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تم اس ملک میں پہنچ جاؤ جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, جہاں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں, جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے وہاں موجود بتوں کو, یہ سیرتوں کو توڑ دینا. وہاں جو موجود مذہب ہوگا پہلے تم نے اس کا خاتمہ کرنا. آپ جانتے ہیں کہ وہاں 7 قومیں بستی تھی اور ان 7 قوموں کو اس ملک سے نابود کر دیا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ ان کے بچوں کو بھی زندہ نہ رہنے دیا. بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے جو بچوں کو بھی, جس نے کہا کہ ان کو بھی نہ چھوڑو. اس سرزمین پر بت پرستی کا راج تھا اور خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ بت پرستی جڑ سے اکھڑ جائے. اور اگر جڑ سے کسی چیز کو اکھاڑ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ سانپ کا بچہ کیا ہوتا ہے, اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو بعد میں کیا ہوگا؟ پھر وہی برائی تو موجود رہے گی. اصول یہ ہے کہ اگر جڑ سے برائی کو ختم کرنا ہے تو اسے جڑ سے ختم کرنا. لہذا خدا نے ان کی بت پرستی کا بھی خاتمہ کیا, اس سرزمین سے ان تمام قوموں کا صفایا کر دیا تاکہ خدا کی قوم وہاں جا کر بسے اور
طبی نظام وہاں قائم ہو، شریعت قائم ہو جس کے مطابق لوگ زندگی بسر کریں، اور پھر لکھا کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گی۔ مقصد یہ تھا۔ خروج کی کتاب میں آپ کو باقاعدہ طور پر اس خیمے کا ذکر ملتا ہے جس کے بنانے کا حکم خدا نے موسیٰ کو دیا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ آسمانی ہیکل کا عکس ہے، اسے نقشہ دکھایا گیا، اس ہیکل کا جو آسمان پر ہے اس کی کاپی زمین پر بنائی۔ ایک ہیکل ہمیں نیچے نظر آ رہی ہے اور ایک ہیکل آسمان پر ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ میں یہ بتاتا ہے، عزیہ بادشاہ کی وفات کے بعد یسایہ نے کیا دیکھا ہے؟ خداوند کو تخت نشین دیکھا، اس کے ارد گرد سرافیم دیکھے، ان کے 6 پر تھے، 2 سے وہ اپنا چہرہ ڈھانپتے ہیں، 2 سے بدن ڈھانپتے ہیں، سر جھکائے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ ان کا گیت کون سا ہے؟ قدوس 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 رب الافواج ہے، جس کے جلال سے ساری زمین، اور ایک ہے پکارنے والوں کی آواز کے سبب سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی۔ کون سے آستانوں کی بنیادیں ہیں؟ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے خیمے میں نہیں، بلکہ ایک ہی بار اس ابدی خیمے میں داخل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو تھا، جو ہیکل بنائی گئی تھی، وہ آسمانی ہیکل کی، آسمانی خیمے کی کا عکس اور اس کی تصویر اور اس کی کاپی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب میں آپ پڑھیے، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی جو یسایہ نے دیکھی، وہی منظر ہمیں یوحنا عارف کی زبانی ملتا ہے۔ آسمان کا جو نقشہ کھینچا گیا، پھر آسمان پر جو نقشہ حزقیل کی کتاب میں ہے وہی مکاشفہ کی کتاب میں ہے، جو دانیل کی کتاب میں ہے وہی مکاشفہ کی کتاب میں ہے۔ یہ مکاشفاتی کتب جو ہے، ان کی ایک زبردست قسم کی کمپیٹیبلٹی موافقت ہے، یہ نہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، نہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھنے والے سب ایک ہی روح میں سب دیکھ رہے ہیں، اس ایک ہی منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اب جو مقصد ہے ہمارا آسمان پر اٹھائے جانے کا، اب جو مقصد ہے ہم سب کا ادھر دیکھیں، چھوڑ دیں، دکھا دو جو بھی دکھتا ہے۔ جب ہم آسمان پر جا رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے وہاں پر جا؟ تو بہت کچھ ہے، مذاہب عالم میں بہت کچھ ہے جس کا ذکر میں یہاں نہیں کروں گا، لیکن ہمیں جو مکاشفہ دیا گیا ہے، ہمیں جو درس دیا گیا ہے، جو بات ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے مقدسین دن اور رات اس کی عبادت کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ کیسا مکاشفہ ہے، یہ کیا بات ہے کہ آپ جب اوپر جائیں گے صرف عبادت ہی کرتے رہیں گے، تو کچھ اور نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا، بارہ کے مطابق جو کچھ بھی ہوتا رہے ہوتا رہے، لیکن چلے چھوڑیں اس بات کو۔ سو ہمارے لیے جو کام ہوگا آسمان پر، وہ کام کیا ہے؟ عبادت۔ لیکن وہ ہوگا کہاں سب کچھ؟ وہ سب کچھ جو عبادت ہو رہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ ایک عبادت خانہ ہے، ایک ہیکل ہمیں نظر آتا ہے، جہاں سرافیم ہے، خدا کا تخت ہے، سرافیم ہے اور مقدسین۔ بنی اسرائیل سے یہ خدا نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک مسکن بنانا۔ میرے لیے کیا بنانا؟ تم ایک مسکن، وہاں میں سکونت کروں گا۔ وہاں میں کیا کروں گا؟ سکونت کروں گا، اور وہاں سے میں تمہیں برکت دوں گا۔ اس سکونت گاہ سے، اس مسکن سے میں تمہیں برکت دوں گا۔ اب لوگ جو کہتے ہیں
چرچ نہیں آتے گرجے نہیں جاتے بھائی ایسی کاری دعا کر لیں کاری دعا کر لیں بائبل تو یہ کہتی ہے کہ اس کے مقدس میں آؤ جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کیا ہے اور اگر کاری عبادت ہو جاتی تو پھر ہیکل کبھی نہ بنتی خیمہ تھا داؤد نے سامان جمع کیا سلیمان نے ہیکل بنائی داؤد کو منع کر دیا ہیکل سلیمانی 7 سالوں میں دنیا کا 7واں عجوبہ ایک خوبصورت شاہکار ایک عمارت اس زمین پر بنائی خاص لبنان کے دیوداروں کی لکڑی اس میں استعمال خاص پتھر اس میں استعمال کیا خوبصورت ہیکل بنا اس ہیکل کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ اگر تم میری عبادت نہ کرو گے تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ شان و شوکت ختم ہو جائے گا سلیمانی ہیکل 586 قبل از مسیح میں نبوکدنضر بادشاہ نے آ کر اس کو تباہ کر دیا وجہ کیا تھی بے دینی بت پرستی جن بادشاہوں کو اس نے سیر کیا وہ بت پرست بادشاہ تھے ان کی بت پرستی بادشاہوں کی بت پرستی اور اسرائیلی کلیسیا کی بت پرستی کے سبب سے خدا نے ان سے وہ استحقاق چھین لی واپس لے لیا اور انہیں غیر قوموں کے حوالے کر دیا کیونکہ عہد یہی تھا کہ اگر تم اس شریعت پر عمل نہ کرو گے تو میں تمہیں غنیم کے ہاتھ بیچ دوں گا اور وہ عقاب کی مانند آئے گا تم پر اور تمہیں جھپٹ لے گا تمہیں سزا دوں گا تمہیں پراگندہ کر دوں گا ہاں اگر تم اس ہیکل کی طرف رخ کر کے توبہ اور استغفار کرو گے تو میں تمہیں بحال بھی کر دوں گا یہ ہیکل کی میں اہمیت آپ کے سامنے تھا جب وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیکل ختم ہو گئی 586 قبل مسیح پر ختم ہو گیا وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر 70 سال کی اسیری کے بعد پھر دوبارہ اس ہیکل کو تعمیر کرنے کا حکم صادر ہوا نبوکدنضر بادشاہ کی بادشاہی ختم ہوئی بیبلونینز کی بادشاہی ختم ہوئی پرشینز کی بادشاہی قائم ہوئی اس میں حکم دیا گیا ہے اس میں نحمایا نے یہ کہا بادشاہ نے کہا کہ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے کہتا چہرہ کیوں نہ اترا ہوا میرے باپ دادا کا شہر ویران ہے میرے باپ کا ہمارے خدا کا گھر ویران پڑا ہے اور پھر وہاں خورس بادشاہ کے حوالے سے کہ اس نے لواسمات اسے کہا جاؤ چلے جاؤ عزرا نحمیہ زروبابل کی سرپرستی میں بڑی بڑی ٹولیاں جو ہیں وہ سفر کرتے ہوئے واپس ملک کنعان کی سرزمین پر آ جاتے اور جب انہیں اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو ان کی جو خاصیت تھی بنی اسرائیل کی خاصیت فوج بھی بابلی فوج بھی یہ جانتی تھی کہ ان کی خاصیت کیا ہے یہ یہوہ کے پرستار ہیں اور پھر دریائے فرات کی ندیوں پر ان سے مطالبہ کیا گیا اب ذرا سیون کے گیتوں میں سے کوئی گیت تو سناؤ چرچا تھا دور دور تک ان کی عبادت خانے کا تو انہوں نے کہا کہ ہم غلامی میں اسیری میں خداوند کا گیت کیسے گائیں انہوں نے اپنے ستاروں کو بیت کے درخت پر رکھا نہیں گا سکے نہیں گا سکے اسیری میں جب اندر شادمانی ہی نہیں تھی تو کیا گاتے غلامی میں وہ کیا گاتے لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اس لیے آزاد کیا تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں جب شاگرد قید خانے میں بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے لکھا ہے وہ گیت گا رہے تھے قیدی سن رہے تھے تو ایک غلامی گناہ کی غلامی ہے اور ایک گناہ سے آزادی ہے گناہ کی غلامی میں گیت نہیں گا سکتا بندہ ہاں اگر اسیر ہو قید ہو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہو لیکن روح آزاد ہو تو پھر اسے گیت گانے سے کوئی منع نہیں کر سکتا دیکھیں قیدی سن رہے تھے وہ گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے جتنے سن رہے تھے نہ صرف شاگردوں کی بیڑیاں ٹوٹی ہیں جتنے سن رہے تھے قیدی ان کی بیڑیاں بھی کھل گئی دروازے کھل گئے نیو ہل گئی زلزلہ آیا جب انہوں نے عبادت پرستش دیکھا وہ گیت گا رہے تھے بندے ہوئے ہیں بیچارے کوڑے مارے گئے ہیں برا حال ہے جس جیل خانے میں ان کو بند کیا نا آپ کبھی اس تصور بھی نہیں کر سکتے اس جیل کا نیچے کی جیل جو تھی
جہاں نمی اور کیڑے مکوڑے اور بدبو اور برا حال ہوا، لیکن ان تمام حالات کو انہوں نے بالا طاق رکھا. ساری تو لائٹ چلی جائے تو اسی عبادت چ نہیں جاتے، سارے کپڑے استری نہ ہون تے اسی عبادت چ نہیں آؤں گے. تے مہمان تے سانو عبادت چ آن ہی نہیں دیندے، وہ کہندے نے کہ تسی عبادت نہ ہی کرو، جویں اسی بے دین ہاں تسی بھی بے دین ہو جاؤ. تو کئی باتیں ہیں عبادت گزاری میں، کئی رکاوٹیں ہیں ہماری، لیکن جنہوں نے کرنی ہے پھر نہ تو بیڑیاں ان کو روک سکتی، نہ بیڑیوں کا بہانہ ہے، نہ ان کو زنجیروں کا بہانہ ہے. بس وہ جو ان کے اندر انقلاب برپا ہوا روحانیت کا، چراغ جو لو دیپ جو روشن ہوا ہے، بس پھر وہ ان کو ٹکنے نہیں دیتا. لوگ پریشان تھے کہ تم یہاں بھی آ گئے ہو، یسوع کا نام لے کر پھر بات نہ کرنا. جتنا ان کو منع کرتے تھے اتنا ان کو مارتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے، چھلانگے لگاتے تھے کہ ہم نے یسوع مسیح کے نام سے مار تو کھا. یہ خوش بختی ہمیں حاصل ہوگی. سو میرے عزیزو، یہاں بھی خدا یہ شکوہ کر رہا ہے. کیا عبادت خانہ بنے گا جب خدا کی عبادت ہوگی تو خدا کو ذاتی فائدہ ہوگا اس کا؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ یہ فائدہ کس کا تھا؟ دیکھیں، میں وہاں سکونت کروں گا اور وہاں سے میں تمہیں مسقف گھر کا مطلب چھت والے گھر. سقف عربی زبان کا لفظ ہے. مسقف کا مطلب چھت دار، چھت. اور خدا کے گھر کی چھت نہیں تھی. تم نے بنا لیے چھتیں، تم نے اپنے گھر بنا لیے. آئے تھے یہاں ہیکل بنانے کے لیے، اپنے گھر بنا کے بیٹھ گئے ہو، میرا گھر پہ بیٹھ گئے. اور پھر خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالات اب تمہارے اس قسم کے ہیں کہ تم بہت بوتے ہو پر مزدور اپنی مزدوری سوراخ کا تھیلی میں جمع کرتا ہے. ہمارا بھی مسئلہ یہ رہتا ہے کہ پوری بھی نہیں پہنتی ہے ہی کچھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ لکھا کہ ہر ایک شخص اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا، اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، موسیٰ کے دور میں، حضرت موسیٰ کے دور میں جب مسکن بنایا گیا ہے تو وہاں لکھا ہے کہ لوگ اتنا لائے کہ ان کو منع کر دیا گیا، بس کر دو، روک دیا گیا. سونا، چاندی، کتان، پیتل، لکڑی منع کیا، بس ہو گیا کام. اور یہاں چرچ بنانے کے لیے ہمیں گھروں میں چندہ مانگنا پڑتا ہے. ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں، کوئی 10 دے دیتا، کوئی 20 دے دیتا. تو جب ہم چرچ بنانا تھا تو میں نے کہا خدا ہوتا 10 بھی مگر میں طریقے سے گزارا. چرچ اینی مینوں نہیں پتا، اینی نہیں پڑھتا. چرچ کس کیا؟ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ سانو جو منسٹری کا کام کرنا ہے، جڑی منسٹری سانو چرچ بنا کے دے. بہت ساری منسٹری نا، گورنمنٹ منسٹری، وہ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ یہاں برباد کر رہے ہیں، ان کو پیسہ بھیج اور یہ بیچارے بزرگ کر دے، وہ سارے بند ہوئے. ایک تو چوری میرا بوری بستر پیک کر کے امریکہ شفٹ ہو گئے کرو ہو گئے آندے نے پادری انہوں نے تھلے رکھے تھے. بس وہ انہوں نے جمع کر لیتے تھے، لوگ انہوں نے جمع کر گڈیاں بھیج کے لوگ کٹھے کر کے عبادت کرائی، چندہ بھی چکیا، گورے کو بھی لے لے، چلو بھائی پھر گتھری بنی اپنی تو چلو بھائی پھر لوگ کی پھر اگلی عبادت سے پھر بیمار دے بیمار. میں کروسیڈز کے اور کنونشنز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس سے فائدہ تو کروسیڈ کروانے والوں کے ہو رہا ہے، وہاں کو تو نہیں ہو رہا. نہ کالج بنتا ہے، نہ یونیورسٹی بنتی ہے، نہ اسکول بنتا ہے، نہ شیلٹر بنتا ہے. اسی چھوٹی یونیورسٹی ہے ساری، اسی ایک شیلٹر بنا ہے. لیکن وہ شیلٹر بھی تو بیچارہ ویران پڑا ہوا ہے، اب تک تو اس کا دروازہ کچھ نہیں. یہ چرچ کا ارینجمنٹ جو ہوا ہے، آپ سب نے اس میں قربانی دی، لیکن اب اس کی تعبیر کا وقت ہے. اور ہماری فکر جو ہے وہ ہمیں کامیابی دے. جذبوں سے کام ہوتا ہے، حالات اور واقعات اور جیب سے جذبہ ہو تو کام ہوتا ہے. جب ہم میں سے ہر ایک شخص جب کھڑا ہوگا تو پھر اس گھر کے بننے میں کوئی دیر نہیں. اور دیکھا کہ پہاڑوں سے لکڑی لاؤ اور میرا یہ گھر تعمیر کرو، اس سے میں کیا ہوں گا؟ خوش ہوں گا، اور میں تمہیں
وہاں سے کیا دوں گا؟ برکت دوں گا. یہ نہیں کہ یہ بھی خدا کا گھر ہے, یہ تو آپ کو دیا ہے, آپ کو جگہ دی, آپ دعائیں کر رہے تھے, خدا نے سنا. لیکن اب اور آگے بڑھنا. خیمہ تھا تو پھر ہیکل بنی تھی, ابھی ہم خیمے میں ہیں, ہیکل بنا لی. آمین. اور داؤد کا جذبہ کس قدر خوبصورت جذبہ تھا. اسے پیتل مال غنیمت اکٹھا کیا, اس نے اسے اپنے لیے نہیں, اس نے کہا کہ خدا ان کے گھر کے لیے. آمین. بنی اسرائیل کا جذبہ خدا کے گھر بنانے کا یہ تھا کہ ان کو روکا گیا ہے. بس اس سال ہر باری اعلان ہی کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اسی 300 روپیہ چندہ بھی مینٹیننس یاد نہیں رہنا, دیتے ہیں سب. آپ دے رہے ہیں تو یہ چرچ چل رہا ہے, سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھنا ہے ہم. ایک تو وہ ہے نا جو خداوند کہا خداوند کو دو, ایک قربانی ہے, ایک فرض ہے اور ایک قربانی ہے. بیل بچڑے بکرے, جاوید بھائی کھڑو, بیل بچڑے بکرے جو ہے یہ تو آپ نے قربانی دینی ہے. ایک منٹ میری تو تعلق میں الگ الگ پڑھا ہے. اسکول کے بچے تو گلا کرتے ہوتا ہے, الگ الگ پڑھا ہے. کالے بھی میری ذہن سے نکل گیا, کیا بات ہو رہی ہے. تو اب بیل کو قربان کر دیا, بچڑا قربان کر دیا. بابا ابراہم سے خدا نے کسی وقت کہا کہ اپنا بیٹا لے کر آؤ, اور پتہ لگے بندہ کنے پاڑی سے مرغا نہیں مانگا خدا نے کہ مرغا لے آ کر نہ بکری بنگی نہ بیل دو گے. خدا نے کہا تیرا اکلوتا بیٹا جسے تو بہت پیار کرتا ہے, اسے لے اور میرے حضور میں سوختری قربانی کے طور پر قربان کر دے. کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہیں, جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بچے سب بیٹھے ہوئے یہاں پہ نوجوان, کیا خیال ہے کبھی ایسا ہو تو کبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ پڑھا سا لگا خدا کے اپنے پڑھا ہو لایا, کوئی اپنی عورتوں کو اپنے بندے قربان کر دو, بندے کے اپنی بڑھیا قربان کر دو. میرے ایسا کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیسی بچے کا 9 بھی نہیں دینے دیتے. ایک الفت ہے نا بچوں سے, کیا ہے اسی انہوں نے کٹے وار بھی دینے کو تیار نہیں, تو سام کے رکھ دو. میں ایک ایسی بہن کو بزرگا کو جانتا ہوں جس کے بچے کی بازو ٹوٹ گیا تھا, کٹ گیا تھا. اس نے وہ بازو ابھی تک پتہ نہیں کس چیز میں سنبھال کے رکھ دیا. وہ اتنا پیار تھا بچے کا. تو کیا خیال ہے, یہ بہت مشکل تھا. اکلوتا بیٹا جسے تو بہت پیار ہے, اسے میرے حضور ہے. تو بابا ابراہم کے ایمان کی بلندی, اس ایمان کی ایک جو پیک ہے وہ یہ تھی کہ اس نے بیٹا پیش کر دیا. چھری چلانے لگا تو خدا نے کہا کہ اپنا ہاتھ روک لے. میں جان گیا کہ تم مجھ سے پیار ہے, اس لیے میں نے بھی اپنی حیات کی قسم. ہم تو برکت پانا چاہتے, گیت گا کے, کھنجری بچھا کے, چھیڑی بجا کے. اے پادری صاحب نے کیسی کی عبادت کریا کرو تے برکت ملے گی. لیکن باعث سے برکت ہونے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. خدا کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں. برکت تو ہے آپ کے پاس, اس پر برکت بھی پائے گا. آگے دیکھیں اس بات کو, آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ہم تو صرف پھنسے ہوئے اپنے فکروں. کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. پیٹرول مہنگا ہو گیا, آلو مہنگے ہو گئے, پیاز مہنگے ہو گئے. ہمارا خدا وہ خدا ہے. مقدسین کا جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ مقدسین کا ایمان, ہمارا خدا وہ ہے جو خوش شتانوں سے بھی پانی نکالتا, جو بیابان میں من برساتا ہے, جہاں بوتا نہیں وہاں سے کاٹتا. یہ مقدسین کا خدا ہے. اے بادشاہ, اس موضوع پر ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے. انکار کرو خدا کا. اس نے کہا نہیں, جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی ہمیں اس آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی طاقت ہے. شیروں کی بات میں دانیل محفوظ رہا. عام لوگ تو ڈالے گئے, جو دشمن تھے الزام لگانے والے ڈالے گئے.
وہ تو ہڈیاں بھی چبا گئے شہروں. تو جب دانیل کو ڈالا تو انہیں روزہ رکھ لیا انہوں نے. آج روزہ ساڈا بھی روزہ شروع ہونے والا ہے. کہڑی تاریخ؟ 22. بہت عالم. انہوں نے روزہ رکھا. دانیل انہوں نے منہ بھی نہیں لگایا. بادشاہ آیا صبح سویرے, دوست تھا. اے دانیل, خدا تعالیٰ کے بندے, کیا خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج کر تیری حفاظت کی؟ اور کیسا عجیب سا ایک معاملہ ہے کہ شیروں کی ماں میں بندہ ڈال دیا گیا ہے, لیکن بادشاہ کے اندر ایک سوچ ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے. میں چیک تو کروں کہ آیا کہ حالات بگڑے ہیں یہ, خدا کا بندہ ہے, محفوظ ہوگا. اور جیسا اس کا خیال تھا دانیل کے بارے میں, اندر سے آواز آئی, بادشاہ تیری سلامتی ہو. یہ مقدسین کا نعرہ ہے. ہاللیلویا. شیروں کے منہ بند کرنے والا خدا آپ کا خدا ہے. بیابان میں من برسانے والا خدا آپ کا خدا ہے. مردوں کو زندہ کرنے والا آپ کا خدا ہے. لنگڑوں کو سیدھا چلانے والا آپ کا خدا ہے. جو مرا دفن ہوا تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا, وہ آپ کا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے. یہی تو فقرہ میں حاصل ہے کہ ہم زندہ کے پرستار ہیں. ہم اس کے پرستار ہیں جو ساتوں چراغ دانوں میں موجود ہے. یوحنا کہتا ہے میں نے مڑ کر دیکھا ایک آدم ذات سا شخص جو چراغ دانوں میں پھر رہا ہے. اس کے بال سفید اون کی مانند ہے, چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کا وقت آفتاب. پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے اس کے پاؤں پیتل کیسے جھلکتے ہیں. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں. اس کے منہ سے تیز دو دھاری تلوار نکلتی ہے, اور اس کی آواز بڑے پانیوں کی سی آواز ہے. وہ جلالی مسیح جو تخت نشین تھا, ہاللیلویا, وہ ساتوں چراغ دانوں میں ہے. وہ یہاں موجود ہے, یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ. میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. ہماری کشتی میں جب شاگرد ہے نا, مسیح ہے, شاگرد ہے, طوفان آ گیا تو وہ سب کچھ بھول گئے, ان کو اپنی موت یاد رہ گئی. یسوع مسیح پیچھے گدی پر پڑا سو رہا تھا اور کہنے لگے کیا خداوند, کیا تجھے ہماری فکر نہیں؟ ایک حالات سر پہ کھڑی ہے, ہم ہلاک ہو رہے ہیں, ڈوب جائیں گے, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر کیا کیا؟ ہوا کو, پانی کو حکم, تھم جا, اور پانی, ہوا ساکت, خاموشی ہو گئی. اور وہ بیچارے ڈر گئے اور سجدے میں پڑ گئے. دیکھا کہ وہ اس پر ایمان لائے. ہمیں اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم سوئے ہوئے یسوع کو نہ مانیں, ہم اس یسوع کے پجاری بنے جو سمندر پر اور ہوا پر اختیار رکھتا ہے, جو حالات اور واقعات کو بدل دیتا ہے, کہ جہاں نہیں بویا جائے وہاں سے کاٹ دیا جائے. ہم اتنا بوئے اور ملے کچھ بھی. اور دیکھا کہ میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر نہ برسائے. لیکن مقدسین کے لیے جب خدا راضی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں وقت پر, پہلا می پچھلا می وقت پر برساؤں گا. ہمیں برکت ہماری ہے, خدا ہمارا ہے. ہمیں بائبل کہتی ہے کہ ہم نے خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی ہے. اس سے وہ خوش کیسے ہوگا؟ لکھا ہے کہ میرا گھر تعمیر کرو. ایک تو ہے یہ پتھروں کا گھر, اور ایک گھر ہے یہ جسے 3 دن میں کھڑا کیا گیا ہے. 46 برسوں میں یہ گھر بنا. وہ زروبابل کی ہیکل ہیرودیس نے اس پر کام کیا. 46 برسوں میں وہ بن رہا تھا, ابھی تعمیری کام چل رہا تھا, اور مسیح یسوع نے کہا کہ اس ہیکل کو گرا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں. ہمیں یہ ہیکل, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ یہ احساس ہے ہمارے اندر کہ خدا کا روح ہمارے اندر, ہم خدا کا مقدس. اور یہاں تک کہا گیا کہ جس مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا. لیکن جو اس کو تعمیر کرے گا, جو بنائے گا اسے, میں اسے برکت دوں. آمین. میرے عزیزوں, ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بنائے گئے.
بنی اسرائیل کو بلایا گیا تھا اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، اور آئے ہم بھی اپنی برکت کو قبضے میں لائیں، دعا کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے ذریعے سے۔ جو کام کرنے والے ہیں ان کاموں کو کر کے ہم برکت پانے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ فضولیات میں سے نکلو، بے فائدہ سوچوں میں سے نکلو، بے فیض معاملات میں سے نکلو، اور جو کرنا ہے وہ کرنا کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو خدا کے جلال کے لیے۔ آمین۔ سب کچھ کرنا ہے جو خدا کے جلال کے لیے ہے۔ وہ سب کچھ کرنا ہے ہم نے جو خدا کے جلال کے لیے، اور برکت یقینی۔ آمین۔ کمیاں گھاٹے سارے پورے کر دے گا، وہ ہمارے نقصان بھی پورے کرے گا۔ زندگی کا مجدہ ہمارے لیے جاری کرے، برکت کا اعلان ہمارے لیے جاری کرے، کہ جب ہم عبادت بندگی کرتے ہیں تو خدا کا تخت لگتا ہے، اور اس تخت میں سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آگ نکلتی ہے اور چاروں طرف سے اس کے دشمنوں کو کیا کرتی ہے؟ ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، بائبل کہتی ہے تمہیں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے آگ چاہیے، آگ چاہیے، اور وہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے تخت میں سے نکلتی ہے۔ خدا کا تخت کہاں لگتا ہے؟ اسرائیل کی حمد و ثنا پر، جو ہم نے روح اور سچائی سے کرنی ہے۔ آمین۔ جو روح اور سچائی سے کرنی ہے۔ اب ہم یہاں عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے، دعا بھی ہوتی ہے، نہیں، دھیان نہیں ہے، دھیان نہیں، دھیان کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، روح اور سچائی سے، دل کی گہرائی سے۔ آمین۔ جب پورے طور سے ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں، جب روح اور بدن، تن، من اور دھن کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت۔ آمین۔ آمین۔ آواز کم ہے۔ آمین۔ آمین۔ Praise the Lord۔ برکت یقینی ہے۔ آمین کہنے والوں کے لیے برکت یقینی۔ آمین۔ Praise the Lord۔ آئیں سر کو جھکائیں دعا۔ چند لمحات کے لیے ہم سب اپنے سر کو